بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ویڈیو میں ایک کتاب دکھائی گئی ہے، اس کے متعلق یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جب امریکہ نے عراق کے اوپر حملہ کیا تھا تو بغداد میں ایک عمارت کے نیچے سے ایک کتاب ملی تھی جس کا نام تھا تحفۃ الاغانی۔ اس کتاب کے جو لکھنے والے تھے انہوں نے پیشین گوئیاں کر رکھی تھی۔ ایک پیشین گوئی یہ تھی کہ ہندوستان کے بعض علاقوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا، ان کا ملک بن جائے گا، لیکن وہ افراتفری کا شکار رہیں گے، پریشان رہیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ خنزیر نما کوئی چیز کھا رہے ہوں گے۔ تو لوگ بڑے پریشان تھے کہ آخر مسلمانوں کا ایک ملک بن گیا، پاکستان بن گیا، لیکن خنزیر نما کون سی چیز آخر وہ کھا رہے ہیں؟ تو کوئی امریکہ کے ڈاکٹر تھے، انہوں نے تحقیق کر کے اس نتیجے پہ پہنچے کہ در حقیقت جیسے خنزیر تیار ہوتا ہے ایسے ہی یہ فارم کی مرغیاں بھی تیار ہوتی ہیں۔ جو کچھ خنزیر کو کھلایا جاتا ہے وہی فارم کی مرغیاں بھی کھاتی ہیں۔ تو در حقیقت مسلمان ہی خنزیر ہی کھا رہے ہیں، یہ اس سارے گفتگو کا حاصل ہے۔ تو سوال یہ تھا کہ یہ باتیں صحیح ہیں نہیں؟ تو جو عام مرض ہے کہ اس طرح کی جو بے بنیاد باتیں ہیں، بے پر کی باتیں، ان کو بنیاد بنا کر جو ہے کسی چیز کو حرام نہیں قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس طرح کی باتیں کہ ایک عمارت کے اندر کتاب مل گئی، اس میں پیشین گوئیاں تھیں، اور پھر کسی ڈاکٹر نے بھی تحقیق کر لی لیکن اس ڈاکٹر کی تحقیق کو ختم کر دیا گیا، اسے پاگل قرار دے کر مینٹل ہاسپٹل میں ڈال دیا گیا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی جو باتیں ہیں۔ تو اس طرح کی بے بنیاد باتوں کو بنیاد بنا کر کسی چیز کو حرام نہیں قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو فارمی مرغیاں ہوتی ہیں یہ حلال نہیں ہیں، حرام نہیں ہیں، ان کا استعمال کرنا جائز اور درست ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ آج کل یہ جو خبریں آ رہی ہیں بہت سی جگہوں سے کہ ان کو جو تیار کیا جا رہا ہے، ان کو مرغیوں کو جو غذا کھلائی جا رہی ہے وہ غذا صحیح نہیں۔ بعض رات کہہ رہے ہیں کہ واقعی ان کو خنزیر کھلایا جا رہا ہے، بعض رات کہہ رہے ہیں ان کو خون کھلایا جا رہا ہے یا کچھ اور ان کو کھلایا جا رہا ہے۔ اس طرح کی جو باتیں ہو رہی ہیں تو ان کے بارے میں مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر واقعتاً ان کو کوئی گندی اور ناپاک چیز کھلائی جا رہی ہے تو جو کھلانے والے ہیں وہ گنہگار ہوں گے، ان کو گناہ ملے گا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو مرغیاں ہیں ان کو حرام نہیں قرار دیا جائے گا، یہ حلال ہی رہیں گی۔ اگر کسی جگہ ایسا ہو بھی رہا ہے، اللہ نہ کرے، کہ مرغیوں کو ناپاک چیز کھلائی جا رہی تو تب بھی مرغیوں کو حلال ہی کہا جائے گا، حرام نہیں ہے ان کو کہا جائے گا، الا ہے کہ ان کے گوشت کے اندر بدبو پیدا ہو جائے۔ اگر گوشت کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ایسی مرغی کا کھانا اور استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جو فارم سے مرغی خرید کے لاتے ہیں اس کے اندر کوئی بدبو آ رہا ہے، اس کی گوشت کے اندر بدبو نہیں آ رہی ہوتی ہے جو دکانوں سے مرغے وغیرہ خریدی جاتی ہیں۔ تو بہرحال ان کو حلال کہیں گے، حرام نہیں کہیں گے۔ ہاں کوئی احتیاطاً جیسے ایک روایت کے اندر آیا ہے وہ اس طرح سے کر لے کہ مرغے کو 3 دن رکھے، اس کو دانہ وغیرہ کھلائے، اس کے بعد جو ہے اس کو ذبح کر کے کھائے، تو بہت اچھی بات ہے تاکہ شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ لیکن اگر کوئی اس طرح سے نہیں کر رہا ہے تو تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ امید ہے کہ باتیں ہو گئی ہوگی۔ ہاں صحت کا مسئلہ، بعض رات کہتے ہیں کہ صحت کو نقصان ہوتا ہے، تو یہ ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کی چیز ہے۔ اگر ڈاکٹر یہ کہے کہ واقعی نقصان ہو سکتا ہے کسی کو تو نہ استعمال کرے۔ دنیا کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو حلال ہیں لیکن ان کے استعمال کرنے سے کسی آدمی کو نقصان ہو سکتا ہے، تو ڈاکٹر منع کر دیا کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر کی بات مانی جائے اس صورت میں اور استعمال نہ کیا جائے۔ لیکن اگر ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ استعمال کیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں، آپ کو فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو حاصل یہ کہ یہ حلال ہے، حرام نہیں ہے مرغیاں فارم کی، اور جہاں تک صحت کا مسئلہ ہے وہ ڈاکٹر سے مشورہ کر لیا جائے اس سلسلے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔